بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ معراج ہے۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 11ویں سال اور ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب کی رات کو ہوا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ بعض لوگ معراج کو خواب کہتے ہیں، جبکہ بعض کے نزدیک صرف روح گئی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر معراج کی بھلا کیا خصوصیت ہوتی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ معراج کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ 27 رجب کی شب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جناب ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر بوسہ دیا۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بوسہ دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور دریافت کیا کہ اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ براق ایسی سواری تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ہمراہ لائے تھے اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نے سواری نہ کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب اور 80,000 بائیں جانب موجود تھے۔ اس طرح سفر معراج کا آغاز ہوا۔ نوروں کی نوری بارات ایک مقام پر پہنچی جہاں کھجور کے بے شمار درخت موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ آپ نے مدینہ میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ دوسرے مقام پر پھر 2 رکعت نماز ادا کی، جو کہ مقام طور سینا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ پھر تیسرے مقام پر نماز ادا کی گئی، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولادت تھا۔ بیت المقدس کی جانب سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا تو حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ پھر ایک آواز آئی، اے محمد ادھر آئیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، حضور بڑھتے چلیے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے میں دیکھا وہ دنیا تھی۔ اس دنیا کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی کہ اس بڑھیا کی، اور جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا وہ ابلیس تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ کے بعد پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنی سواری براق پر سوار ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو دوسرے آسمان پر لے گئے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ہوئی۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا دراصل بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ یہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ یعنی جنت کی تھی، جبکہ 2 نہریں ظاہری نیل اور فرات ہیں۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ، ایک شہد کا اور ایک شراب کا پیش کیا گیا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا، پھر حضرت محمد مصطفیٰ براق پر سوار ہوئے اور اس حجاب کی طرف بڑھے جو اللہ تعالیٰ کے قرب و خاص میں ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل مجھ سے جدا نہ ہو۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری رسائی ایک معلوم مقام تک ہے، اس مقام سے 1 انچ برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات آپ کے احترام کی بدولت میں یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلتے ہوئے 70,000 حجابات سے گزرتے گئے، جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی۔ جہاں ایک مقام پر براق بھی رک گیا، وہاں آپ رفرف نامی خیمے کے ذریعے عرش تک پہنچے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب خاص کی طرف بڑھتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا، میرے قریب آ جائیں، میرے قریب آ جائیں۔ اس طرح آپ اپنی منزل کعبہ قوسین و آو ادنا تک پہنچ گئے، جہاں کوئی مکان کوئی زمانہ نہ تھا، بلکہ صرف اللہ کی ذات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ واپسی کے سفر پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت و دوزخ کے مقامات دکھائے۔ جنت میں آپ نے حوریں، جنتی غلام، محلات، پھل، چھوٹے بچے، نہریں، باغیچے، حوض وغیرہ دیکھے، جبکہ دوزخ میں زنجیریں، توق، بیڑیاں، بچھو، کھولتا ہوا پانی وغیرہ شامل ہیں۔ جہاں آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس اور پھر مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ معراج کا یہ طویل سفر ایک لمحے میں طے ہوا۔ بستر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی پڑا تھا۔ کائنات کے وقت کی رفتار اللہ کے حکم سے رک گئی۔ رات گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعات سب کو بیان فرمایا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔